بات ہو رہی ناظرین پاکستان کے اندر اگر معیشت کو آپ نے استحکام بخشنا ہے، معیشت کے اندر بہتری لانی ہے تو اس کے لیے آپ کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو باہر آئیں گے، بات چیت ہوگی، لیکن آج پتہ چلا ہے کہ وہ سائفر کیس کے اندر جو بریت ہوئی ہے اس کو ہماری محترم حکومت نے بجٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اندر وہ چیلنج بھی کر دیا، اور ظاہر ہے وہ تو سپریم کورٹ دیکھ لے گا سارے کے سارے معاملے کو۔ میرے خیال میں حسن ایوب صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ وہ بازی صاحب نے کیس نہیں صحیح لڑیا تو تسی اچھا وکیل کرو۔ اب پرابلم یہ ہے کہ معاملات آگے بڑھنے ہیں تو کیسے بڑھیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب پوچھا گیا بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو انہوں نے کیا کہا سنی؟ ہر آدمی جب باہر آتا ہے تو مجھے خان صاحب نے یہ کہا، پھر دوسرا آتا ہے تو کہتے مجھے خان صاحب نے یہ کہا، اور ابھی تک کسی عدد پہ بات رکی نہیں ہے، تو کس سے بات کریں اور کس کی بات پر ہم مذاکرات کی بنیاد ڈالیں؟ ہر چیز میچور ہونی چاہیے، ہر چیز سنجیدہ ہونی چاہیے۔ وہ یا تو خود جیل سے باہر ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، عدالتوں کا معاملہ ہے، جو بھی معاملات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے سیز فائر کیا ہوا، ہماری طرف سے کوئی نہ الزام تراشی ہے، نہ خلاف بیان ہے، نہ ہم پرانی باتوں کو دہرا رہے ہیں۔ اپنی پوزیشن تبدیل ہوگی اس وقت جب تحفظات ہو۔ جب تک فیس ٹو فیس بات نہیں ہوگی تو مولانا صاحب کی یہ رائے بڑی واضح ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے نئے امیر، انہوں نے بھی کوئی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا؟ خان صاحب ابھی ہیں گرفتار۔ خان صاحب کے باہر کی دنیا الگ ہے اور خان صاحب کی دنیا الگ ہے۔ وہ جب باہر آئیں گے تو پھر بات ہوگی، اور بات ہوگی پھر بالکل اس طرح سے کہ جس طرح ہونی چاہیے۔ جی چودھری غلام حسین صاحب، یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کچھ حالات، بات چیت، ڈائلاگ آپ کی اور حسن ایوب کی ایک ایشو کے اوپر 1 پیج کے اوپر آئے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی ڈائلاگ والے نہیں ہوگا؟ نہیں، میں نے کب کہا ڈائلاگ نہیں ہوگا؟ میں تو کہتا مسلسل ہو رہا ہے۔ اچھا نہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں پلیز گو اہیڈ۔ یار یہ چھوڑیں، ہم نے بہت بڑے واقعات دیکھے ہیں۔ وہ مطلب ہے کہ اس کو ڈائلاگ جو ہے کبھی ڈیڈ لاگ نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ابھی آج وہ دوسرا دور بھی پیپلز پارٹی اور نون کا ہوا ہے، وہ بھی ڈیڈ لاگ ہے، لیکن بات چیت تو جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے۔ اور اسی طرح یہ پی ٹی آئی جو ہے اور ان کے بانی جو ہیں اور ان کے جتنے بھی ان کے مخالف ہیں، ان کے مختلف چینلز کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ اس کی میں تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ آپ تو بعض اوقات ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم یہ خبر یہاں دے دیں کہ وہ کس نوعیت کی بات چیت ہے کہ آپ بہت سارے بندے ویسے بھی ہوش ہو جائیں۔ نہیں میں حسن ایوب کو آرام سے گاڑی میں بٹھا دوں گا جا کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میں ہوں یہاں۔ نہیں وہ تو انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوتی ہے نا، آج وہ قیامت تک جیل میں رہیں گے، بھائی تو مان لو رہیں گے تو ان کی قسمت ہے، لیکن ساری قوم تو ان کے ساتھ ہے۔ آپ کے ساتھ جو قوم نے کر دیا ہے پہلے اس کے تو دھوئے، اور باتیں روز چھاپتے جاتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں بات چیت ہو رہی ہے، بتاؤ اب آپ کر لو جو کرنا ہے۔ چلے میرے سے آگے پوچھو گے، آگے سے پوچھے گے تو ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ نہیں میں نہیں پوچھتا، میں جو صاحب میں بس تھے تو میرے پر جل دینے۔ جی نبی صاحب، مذاکرات مطلب یہ کوئی ضرورت تھی؟ سائفر کیس ہو گیا، میں تو دیکھیں میں تو ہمیشہ سے یہ بات کر رہا ہوں، پہلے دن سے میں مذاکرات کی بات کر رہا ہوں، ہونے چاہیے سیاسی قوتیں، طاقتیں، جمہوری جماعتیں جتنی بھی ہیں ہونے چاہیے، اور ہوں گے، بالکل ہوں گے۔ دیکھیں میں جو ریاست ہے نا اس کا ایک موقف بڑے واضح ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ بات کرتی ہے جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے کہ ریاست پہ حملہ جس نے کیا اس سے بات نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے بات ہوگی، اور ان کو پورا سیاست کرنے کا اور اس جمہوری عمل کا حصہ بننے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا موقف ہے اور اسی پہ آگے بڑھے گے بات۔ جی میں آپ تو نہیں کامنٹ کرنا چاہتے؟ چھوڑو نا، بولو یار۔ دیکھیں یہ 9 مئی کے پرنسپل ایکیوز ہے، میں نے پتا سی نا۔ دیکھیں 9 مئی کا جو شخص پرنسپل ایکیوز ہے، جب تک وہ معافی نہیں مانگا، ترجمان پاک فوج ڈی جی ایس پی آر نے یہ کہا کہ جی ان کے پاس اپنے جو ہیں وہ کورٹ آف لا اگر نہ بھی نہ مانے تو ان کے پاس اپنی جو انکوائریز ہیں، جو اپنی رپورٹس ہیں، جو اپنی انفارمیشن ہے، جو انٹیلیجنس ہے، اس تمام چیزوں سے ریاست اس بات کے اوپر ان کو ایشورنس ہے کہ یہ اس میں ملزم ہیں اور یہ اس میں ملوث ہیں۔ اور بات میں اپنی بات کروں نا، کورٹ آف لا کی بات کر ہی نہیں رہا جی، دو فریقین کے درمیان بات چیت کی بات کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اگر کنونس ہے کہ فلاں بندہ اس نے جناب میرا یہ مرڈر کیا ہوا ہے، فیصلہ کرنا ہے نا کسی نے، اگر مرڈر کیا ہوا ہے، اگر کورٹ میں اس بندے کے حق میں فیصلہ ہو بھی جائے نا
تو وہ خاندان ناراض رہتے ہیں, وہ بات چیت نہیں کرتے, وہ دشمنی رہتی ہے.